یہاں محفل میں بیٹھ کے میں اندر سے باہر کا نظارہ کر رہا تھا اور افسوس کر رہا تھا، دل ویسے بے چین ہوتا جا رہا تھا کہ ہم جب اللہ کی بندوں کے پاس جاتے ہیں تو بجائے اس کی کہ اس صحبت کے اثرات پانے کے لیے ان کی صحبت میں بیٹھے رہیں، تو ہم سارے باہر ٹولیوں کی شکل میں کوئی ادھر بیٹھا کوئی ادھر بیٹھا اور اس عظیم نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہم جب یہاں آتے ہیں تو ہمارا مقصد یہاں کی در و دیوار دیکھنا نہیں ہوتا، ہماری مقصد اللہ کی ان بندوں کی صحبت مطہرہ میں بیٹھنا ہوتا ہے، اور ہم بیٹھیں گے تو تب اللہ رب العزت کی ان بندوں میں شامل ہوں گے جس کے بارے میں حدیث طیبہ میں ہے کہ ہم قوم لا یشقى جلیسہم، یہ ایک ایسی قوم ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والے بھی بدبخت نہیں ہوتے، وہ بھی قسمت والے ہوتے۔ سلوک و تصوف کے لیے بڑے دقیق آداب کی ضرورت ہے، اس کو اخذ کرنے کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں، اور ان طرق کو مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق سرندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اس کو پڑھنے کی کوشش کرے، سننے کی کوشش کرے، تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی کے مکتوب نمبر 252 میں بار بار یہاں سے اعلان کیا گیا ہے کہ باہر والے لوگ کیا کرنے آئے ہیں، یہاں آئیں، بیٹھے اللہ کے ان بندوں کی دیدار کر لیں، ان کی صحبت، ان کے ہم نشینی کریں۔ لیکن بدقسمتی ہماری، کہتے ہیں ہماری پشتوں میں ایک کہاوت ہے، کہتے ہیں اگر آپ میرے ساتھ چلنا نہیں چاہتے تو میں اٹھا کے تمہیں کاندھوں پر لے چلوں گا اپنے ساتھ، لیکن اگر آپ کھانا نہیں چاہیں گے تو میں کیا کر سکتا ہوں آپ کو کیسے؟ تو جنہوں نے لینا نہیں ہے تو ان کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پھر حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی ہے، جو آپ صاحب انوار قدسیہ ہے، آپ مبارک فرماتے ہیں ہم اپنی شیخ سیدی علی الخواص رحمۃ اللہ تعالی کے صحبت میں تھے، تو آپ فرماتے کہ سیدی علی الخواص رحمۃ اللہ تعالی کا ایک بیٹا تھا جو 6 سال کی عمر میں تھا۔ فرماتے ہمیں انہوں نے سلوک کی ایسی ایسی باتیں اس 6 سالہ بچے نے ہمیں سکھائی کہ ہم تعجب کرتے ہوتے تھے کہ اللہ کریم نے اس بچے کو کتنی نالج اور کتنا عقل اور کتنی تمیز اللہ نے ان کو عنایت فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن سیدی جب گھر تشریف لے کے واپس تشریف لائے تو اس چھوٹے سے بچے نے اپنے والد محترم جو ہماری شیخ تھے سیدی علی الخواص، تو ان کے بارگاہ میں کھڑے ہو کے فرزند ارجمن نے اپنے والد صاحب کو کہا اجازت ہو تو میں ایک بات بتاؤں؟ ہاں بیٹا بتاؤ۔ تو فرمائے آپ کے جتنے مرید ہیں نا، یہ سارے مرید ابھی تک طریقت کے الف با سے بھی واقف نہیں ہے۔ کہ ہم جیسے بڑے بڑے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا حضرت مسکرائے، فرمایا کیوں بیٹا، کیا کیا ان لوگوں نے؟ تو انہوں نے عرض کی ابا جب آپ گھر تشریف لے جاتے تو میں یہاں ہوتا ہوں۔ فرماتے جب آپ گھر تشریف لے کے جاتے ہیں تو ان مریدوں کے چہروں پر بشاشت اور خوشی آ جاتی ہے، چلو جی پیر صاحب گئے ہیں اب ہم تھوڑا سا ریلیکس کر جاتے ہیں۔ فرماتے یہ کیسے مرید ہے جو پیر کی جدا ہونے پر خوش ہو جاتے ہیں؟ اسے سالکین کہتے ہیں۔ امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے میں نے جو بات اس بچے سے سیکھی ہے، فرماتے ہمارے سارے سلوک کا نچوڑ وہ ایک ہی بات تھا کہ اگر شیخ گھر چلے جاتے ہیں ہم خوش ہو جاتے ہیں، بھئی شیخ چلا گیا، گھر چلا گیا، تھوڑا ریلیکس کر لیں ہم۔ فرماتے ہم سب نے توبہ کی، استغفار کی اللہ کی بارگاہ میں، اور ہم نے کہا کہ آج کے بعد ہماری چہروں پر جب مرشد سے الگ ہو، جدائی ہو، تو ہمیں کوئی بشاشت نہ ہو،
ہم خفا اور ناراض اور اس انتظار میں ہو، ارے محبوب کے چہرہ دیکھنے کے لیے تو مجنون نے کتنا انتظار کیا تھا، ایک جھلک دیکھنے کے لیے، اور محبوب ہمارے سامنے ہو، ہمارے دسترس میں ہو، اور پھر بھی ہم جا کے کہیں اور بیٹھ جائیں۔ یہ سلوک کے ایک اہم اجزاء میں سے ہے۔ فرماتے ان کا حل بھی میرے مرشد نے تلاش کیا۔ مرشد نے فرمایا جو نعمت لوگوں کے پاس ہوتی ہے نا، وہ اس نعمت کی اس وقت قدردانی نہیں کرتے، تو میں یوں کرتا ہوں، میں اب ہفتہ بھر ان سالکین سے نہیں ملوں گا، ایک ہفتے بعد جب آؤں گا تو ان کا شوق برقرار رہے گا ان کا۔ فرمایا ہم اس عظیم نعمت سے محروم ہو گئے کہ جو روز ہمارے سامنے ہوتا تھا۔ اب شیخ نے کہا بھئی تم لوگ تو سدھرتے نہیں ہو، چلو میں ہی پردہ پوشی کر لیتا ہوں، میں نہیں آؤں گا تاکہ آپ کا سلوک اور تصوف جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہو۔ حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی اپنے ایک مکتوب شریف میں ارشاد فرماتے ہیں ایک بادشاہ کے دربار میں ایک وزیر کھڑا تھا، اور فرماتے وزیر نے لباس پہنا ہوا تھا بڑا فاخرہ اور بہت اچھا لباس تھا ان کا۔ تو وہ وزیر جو ہے وہ اپنی اس قمیض کی بٹن سے کھیلنے لگا، تو بادشاہ سامنے تھے، اس نے اپنی بٹن کی طرف دیکھا اور اپنی بٹن سے کھیلنے لگا، تو بادشاہ نے جھڑک کر اسے کہا میں اس بات کو ہضم نہیں کر سکتا، تو میرا وزیر ہو کہ میرے سامنے کھڑے ہو کہ کسی اور کی طرف ملتفت ہو؟ فرمایا اسے وزارت سے معزول کر دیا، جا اپنا کام کر۔ آپ مبارک فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کی دنیا جو دنیا ہے، جو بادشاہ ہے، ان کے لیے بھی اتنے آداب اور اتنی دقیق اور باریک آداب درکار ہے، تو فرماتے ہیں جو وسائل وصول اللہ ہے ان کے لیے کتنی ضرورت ہے، پھر ان کے لیے تو اشد ترین ضرورت ہے۔ فلہذا جب ہم آتے ہیں، حضور مبارک صاحب علیہ رحمہ فرمایا کرتے ہوتے تھے میں آج مکتوب نہیں پڑھوں گا، بس اسی موضوع پہ کر لوں گا۔ حضور مبارک صاحب علیہ رحمہ فرماتے تھے کہ ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑے عالم تھے جسے استاد کل کہا جاتا تھا، مولانا نجم الدین صاحب ان کا نام تھا، بڑے عالم و فاضل، حضرت مولانا صاحب اور حضرت حیدری صاحب کے بھی استاد اور استاد کل تھے۔ وہ حضرت مولانا محمد ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ تعالی ہے کہ حضرت مبارک صاحب بھی ان کی شاگرد میں سے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ حضرت مولانا محمد ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ تعالی ہے کہ بارگاہ میں حاضر ہوتا، بیعت ہو گئی، ذکر لیا انہوں نے، لیکن وہ جب بھی تشریف لاتے تو چونکہ علاقے کے سب سے بڑے عالم تھے، تو حضرت مولانا صاحب مبارک ان کو فرمایا کرتے ہوتے تھے ادھر بیٹھ جا میرے ساتھ، اور ہمیں فرماتے ان کو تکیہ لگا کے دو، تکیہ دو ان کو، تو ہم تکیہ لگا کے دے دیتے۔ اس زمانے کے علماء نسوار کھایا کرتے ہوتے تھے، فرمایا تکدانی بھی ان کے سامنے رکھو، اور چائے ڈال کے ان کو چائے رکھو، تو حضرت آتے وہاں بیٹھ جاتے، چائے پیتے اور کبھی نسوار ڈالتے اور کب پہ تھوک لیتے اور بیٹھ جاتے تھے۔ ہم سارے ان سے بعد میں بیعت ہوئے تھے، تو ہماری اسباق مکمل ہوئی، اذن مل گیا، توجہ کی اجازت مل گئی، ہم نے آگے محفلیں شروع کرائی، سارا کچھ کیا، لیکن ان کو جو پہلا سبق ملا تھا تو پہلے سبق میں بیٹھے رہے۔ فرمایا ایک دن انہوں نے مجھے پوچھا بھائی تم سارے میری شاگرد ہو، میں کتنے عرصے سے یہاں آتا رہتا ہوں اور یہاں پر بیٹھا رہتا ہوں، لیکن آج تک مجھے نہ کوئی دوسرا سبق ملا، نہ مجھے کوئی آج تک کوئی خلافت ملی ہے، تم لوگ سب بعد میں آنے والے مجھ سے آگے چلے گئے، کیا وجہ ہے؟ تو فرماتے ہیں میں نے ان کو عرض کی کہ حضور بے ادبی معاف ہو، میں اگر عرض کروں تو آپ ناراض نہ ہوگا نا؟ تو ہم نے عرض کی کہ حضور ہم یہاں سلوک کرنے آتے ہیں، تکیہ لگا کے کعوہ پینی نہیں آتے یہاں پر۔ جو فرمایا کہ میں کیا کروں، مجھے حضرت فرماتے ہیں ادھر آ کے بیٹھ جاؤ، تو جب حضرت فرماتے ہیں ادھر بیٹھ جاؤ، میں نے کہا آپ 10 بستہ حضرت کو عرض کرے کہ حضور تکیہ تو میں اپنے محلے میں بھی لگا سکتا ہوں، اپنے گھر میں بھی لگا سکتا ہوں، حضور میں یہاں سلوک کے لیے آیا ہوں، مجھے کچھ توجہ فرمائے، کچھ میری اصلاح فرمائے، تو پھر دیکھ لو کیا ہوتا ہے۔ کہا حضور مولانا صاحب مبارک جو ہے وہ کسی سفر پہ گئے تھے، میں نے ان کو سمجھایا،
اور جب حضور واپس تشریف لائے حضرت مولانا محمد ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان کو مولانا صاحب تشریف لائے، جب لائے تو حضرت نے فرمایا ادھر آ مولانا، بیٹھ جاؤ، تکیہ لگاؤ، کعوہ لے کے دے ان کو۔ کہا نا صاحب، اخونزادہ نے میری آنکھیں کھول دی ہے، میں یہاں پر سلوک کرنے آتا ہوں، تصوف کرنے آتا ہوں، ذکر کرنے آتا ہوں، حضور مجھے توجہ فرمائے۔ فرماتے اس دن مولانا صاحب مبارک نے جو ان کو توجہ فرمائی ہے نا، اور اس کی جو کیفیت بنی ہے، فرماتے ہیں مجھے پھر فرمایا کرتے ہوتے تھے کہ اخونزادہ تیری وجہ سے اللہ نے مجھے یہ نعمت عنایت فرمائی ہے۔ تو اللہ کے یہ بندوں کی بارگاہ میں جب ہم آتے ہیں، دیکھو در و دیوار سے بھی محبت کرنی چاہیے، لیکن ان لوگوں کو جن کو محبوب تک وصل نہ مل جائے، اور اگر محبوب تک وصل ملنا آسان ہو تو پھر محبوب کی مجلس سے بڑھ کر کوئی اور مجلس کیا ہو سکتی ہے؟ آپ سماعت فرمائیں گے کہ اللہ کے ان بندوں نے کتنی مشکل سے یہ سلوک و تصوف کو پائے تکمیل تک پہنچایا ہے۔ میں بار بار تذکرہ کرتا ہوں حضرت علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، مجدد رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں ہمارے سلسلے میں اگر کوئی کامل مکمل شیخ کسی ایک بندے کو ایک دفعہ توجہ کرے تو ان کی ایک توجہ جو ہے وہ 100 چلوں کا کام دیتی ہے، 100 چلوں کا کام دیتی ہے۔ اور مجدد رحمۃ اللہ تعالی نے ان کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ 100 چلے کس نے کاٹے ہیں؟ فرماتے وہ 100 چلے کاٹنے والا بندہ جو ہے وہ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ تعالی۔ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ تعالی نے چھوٹی موٹی ایسی چیلے نہیں کاٹے۔ میں ان کی چلگاہ میں گیا ہوں، دادا حسین احمد صاحب بھی گئے ہیں ان کے سمنان میں۔ آپ ان کی چلگاہ کی طرف جائیں گے تو انہیں چلگاہ ایسے نہیں بنایا کہ ایسے غار بنایا ہوا ہے، انہیں اوپر سے پہاڑی کو نیچے سے اوپر کی طرف کاٹا ہے، یہاں سے کاٹا ہے، اور اندر میں تھوڑا موٹا ہوں، میں اس میں بڑی مشکل سے اندر داخل ہو سکتا ہوں، گھپ اندھیرے میں۔ اور انہوں نے 100 چلے کیسے کاٹے ہیں؟ انہوں نے ایک چلے کاٹنے کے لیے اس غار کے اندر چلے جاتے، اور جب وہ چلے جاتے تو 40 دنوں میں آپ مبارک ارشاد فرماتے کہ میرا وضو نہیں ٹوٹتا ہوتا تھا کیونکہ میں سوتا نہیں تھا، اور 40 دنوں میں آپ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رب سے حیا آتی کہ میں اپنی ٹانگیں کیسے لمبی کر لوں، میں نے ٹانگیں بھی لمبی نہیں کی، بیٹھا رہا اللہ رب العزت کی ذکر میں، وہاں نمازیں پڑھتا رہا، سارا کچھ۔ 40 دن پورے ہوتے باہر نکلتے، وہاں سے باہر نکلتے، وہاں پر وضو تازہ فرماتے اور کچھ طعام اور پانی اپنے ساتھ لے کے پھر سے وہ اپنی چلگاہ میں چلے جاتے تھے، اور پھر سے ایک اور چلہ شروع ہونے کا۔ 40 دن پورے ہوتے تو پھر باہر نکل آتے، اور پھر وہ ٹکڑا لے کے کھانے کا، روٹی کا کوئی ٹکڑا لے کے پھر سے اندر چلے جاتے، اور پھر سے وہاں سے شروع کر لیتے، اور ایسے کر کے اس نے 100 چلے کاٹے ہیں، یعنی 400 دن۔ 400 دن، ان 400 دنوں کی عبادات اور طاعات کے بعد ان کو جو ایک مقام ملا تھا، مجدد رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں سلسلہ نقش بندیہ کا کوئی بزرگ اپنی مرید کو ایک توجہ کر لے تو وہ 100 چلوں کا کام دیتی ہے۔ لیکن ہونا کوئی لینے والا، کوئی لینے والا تو ہونا، ایسے تو نہیں ہے کہ ہم آئیں اور ادھر ادھر سے بٹر گشت کر کے واپس چلے جائیں گے، ہم کہیں چلو حاضری کر لی۔ اللہ رب العزت کے ان بندوں نے اتنی مشکلات سے اس طریق اور اس سلوک کو، یہاں پہ میرا ایک دوست تھا، ساتھی تھا، میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کی بھی مجبوریات کو سمجھتا ہوں، یہاں پہ قریب فیکٹری میں کام کرتا تھا، تو میں نے روز میرے پاس آتا، مجھے کہتا حضرت میرے لیے دعا کرے، میری تنخواہ بہت تھوڑی ہے، گزارا نہیں ہو رہا، فلاں فلاں۔ وہ سال بھر میرے پاس آتا، عصر کے ٹائم آتا اور یہ شکایت کرتا کہ حضور دعا فرمائے، میرے پاس کوئی آمدنی نہیں ہے، آمدنی تو ہے لیکن کم ہے۔ عرصے کے بعد میں نے کہا میں ان کو سمجھا دیتا ہوں، میں کوئی نصیحت کر لیتا ہوں۔ میں نے ان کو کہا دیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کتنی مشکل سے اس وقت کو گزارا ہے، ایک کھجور ہوتی ہے ان کے پاس اور اسی سے سحری کر لیتے، سارا دن روزے میں، اور وہ روزے کی حالت میں مصروف جہاد، شام کو اسے ایک کھجور مل جاتی
اور اسی سے وہ افطار کرتے۔ بلکہ حضرت ابو عبیدہ جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک سفر پہ وہ لوگ جا رہے ہیں، ایک غزوے پہ جا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہم نے ایک علاقے کا محاصرہ کیا، وہاں محاصرہ تھوڑا طول پکڑ گیا، کم 4 مہینے محاصرے کیے ہوئے تھے، تو ہمارے پاس تو کوئی چیز تھا ہی نہیں۔ جب آخری ایام آئے محاصرے کی تو فرماتے ایسے وقت آیا کہ ہم نے ایک ایک کھجور جو ہے نا وہ سارے ساتھیوں پر تقسیم کیا۔ ہم نے کہا دن کو روزہ رکھنا ہے اور بس محو جہاد ہونا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہمارے پاس ہم تھے 40 بندے، جو سریہ ہوتا ہے کہ 40 بندے تھے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ ہمارے پاس کھانے کو صرف ایک کھجور بچی تھی اور ہم تھے 40 بندے۔ تو آپ فرماتے ہیں ہم کیا کرتے ہوتے تھے؟ کہا میں چونکہ امیر تھا، میں ایک صحابی کے منہ میں وہ کھجور دیتا، میں نے کہا چوس لے، کھانا نہیں ہے۔ اب وہ چوس لیتا، میں جلدی سے نکال لیتا ان سے، دوسرے کو کھلاتا، وہ چوس لیتا، میں پھر نکالتا، ایک اور کو نکالتا۔ فرمایا ہم نے ایک ہفتہ ایک کھجور کو صحابہ کرام کو چسوایا اور ہم نے زندگی گزار لی اس ایک ہفتے میں۔ تو رب نے ہماری اس فقر کو دیکھا، اس اخلاص کو دیکھا، فرمایا سمندر سے ایک بہت بڑی مچھلی ہمارے طرف اللہ رب العزت نے اچھال دی، پھر وہ ہمارا رزق بن گیا۔ میں اپنے ساتھی کو وہ سمجھا رہا تھا، میں نے کہا لوگوں نے اتنی محنتیں کی بھائی، آپ کو تو پھر بھی تنخواہ مل رہی ہے۔ تو اس نے مجھے کہا پیر صاحب میں بھی آپ کو ایک عرض کر دوں، اجازت ہے؟ میں کہا ہاں کر لو۔ کہا کون سے صحابی نے بجلی کا بل دیا تھا؟ کسی صحابی نے گھر کا کرایہ دیا تھا؟ کسی صحابی نے کوئی بچوں کا فیس دی تھی؟ میں نے کہا کسی نے نہیں دی تھی۔ کہا ہمیں دینے پڑتے ہیں، ہمیں فیس بھی دینے پڑتے ہیں، گھر کا کرایہ بھی، بجلی کا بل۔ میں سمجھتا ہوں، جانتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہماری ضروریات میں سے ہیں، لیکن پھر بھی اگر ہم ان ضروریات میں سے اپنا وقت نکال لیتے ہیں اور پھر اللہ کے بندوں کے بارگاہ میں جاتے ہیں، دیکھو آپ سفر کر کے آئے ہیں، خرچ بھی کیا ہوا ہے، تو اس خرچ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ آ کے محفل میں بیٹھ کے اللہ کے ان بندوں سے اپنی باطن کو منور کر لیا کریں۔ آتے جو اس کام کے لیے ہے، تو جب اس کام کے لیے آتے ہیں تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے باہر بیٹھنے کی یا ٹولیاں یا ادھر ادھر کی، کیا ضرورت ہے ہمیں؟ رب کائنات نے، میں آپ کو اگر مبارک صاحب علیہ الرحمہ کے واقعات سناؤں کہ کتنی مشکل ترین حالات میں حضرت مبارک صاحب علیہ الرحمہ نے یہ جو نسبت آپ نے اپنی مرشد گرامی سے حاصل کی اور کتنی مشکل سے اس کو رکھا، اپنی باطن میں رکھا، اور ہم اور آپ کو اس نے مفت میں تقسیم فرما دیا ہے۔ آج بھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں سلسلہ علیہ نقشبندیہ سے وابستہ لوگ، آپ جائیں، میں نام نہیں لوں گا ان لوگوں کا، لیکن آج بھی آپ نقشبندیوں کے پاس جائیں گے تو وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو 2 سبق دیں گے، اور 2 سبق بھی آپ کو 25 سالوں میں 30 سالوں میں آپ کو دیں گے۔ لیکن یہ سخی ذات ہے، یہ سخی گھرانہ ہے، ان کے پاس جو بھی آیا نا تو انہوں نے اس کو تقسیم فرما دیا، لا نہیں کہ انہیں تقسیم کیا۔ لیکن ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ ہمیں کم از کم اس کا قدردان تو ہونا چاہیے نا یار، یہاں سے ہمیں نعمت ملی ہے، اس نعمت کا قدردان ہونا ضروریات میں سے ہے کہ ہم یہاں پر آئیں، بیٹھیں، اللہ رب العزت کی ان بندوں سے اپنی باطن کو منور اور مستفید فرمائے۔ دیکھو جہاں کہیں بھی آپ کوئی حدیث شریف پڑھیں گے، کوئی اللہ کے بندوں کی کلام کو سماعت کریں گے، تو وہ سب اسی پر متفق ہوں گے کہ اللہ کی ان بندوں کی صحبت اپنائی جائے، صحبت اپنائی جائے، بیٹھا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ مبارکین کے ذات اقدس کو آپ دیکھیں گے کہ آپ مبارکین کیسے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت مطہرہ میں بیٹھتے ہیں، کیسے وہاں پر اپنی قلوب و اذہان کو وہاں سے منور کرتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کے یہ بندے جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آج آپ آئے ہیں تو آپ آج 7-8 بجے پہنچے ہوں گے اور 12 بجے آپ لوگوں کی چھٹی، آپ چلے جائیں گے، لیکن یہ جو یہاں بیٹھے ہوئے اس کی 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، ان کی 24 گھنٹے کی ڈیوٹیاں ہیں، یہ 24 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، 24 گھنٹے اللہ رب العزت کے ان بندوں کو سراب کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو اگر وہ بیٹھنا چاہیں گے تو ہمیں کیوں نہیں بیٹھنا چاہیے؟ ہمیں ضرور ان کے سامنے بیٹھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت
نے اتنا پیارا اور بہترین ہمیں سلسلہ عنایت فرمایا ہوا ہے۔ دیکھو وہ میں نے تو مزاحن آپ کو کہا کہ دنیا داری بھی کرنی چاہیے، لیکن اللہ نے ہمیں اس دنیا داری میں بھی اتنا کمال دیا ہوا ہے کہ ہمارا دست بکار اور دل بیار ہے۔ ہاتھ کام سے لگا رہے اور دل یار سے لگا رہے تو پھر کیا ہی بات ہے۔ یہی تو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی فضیلت ہے، یہی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی افضلیت ہے کہ مبارکین اگر کام کاج روزگار بھی کر لے تو تب بھی ان کا قلوب اور ان کی اذہان جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ذکر سے منور ہوتے ہیں۔ تو یہ فرصت کی گھڑیاں بہت کم ہے، اور جب فرصت کی گھڑیاں ہمیں مل جائے، حضرت خواجہ عبید اللہ حرار رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارگاہ میں آپ کا ایک مرید حاضر ہوا تو انہوں نے عرض کی کہ حضور اگر کوئی ایسی گھڑی مل جائے جو قبولیت کی گھڑی ہو، اور اس قبولیت کی گھڑی میں کوئی دعا مانگوں تو حضرت آپ ارشاد فرما دیں میں کون سی دعا مانگوں اللہ سے، گھڑی ایسی ہو کہ جو دعا بھی میں مانگوں اللہ اسے قبول فرمائے، تو مجھے فرما دیجئے کہ میں کون سی دعا مانگوں۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا اگر بیٹا اگر آپ کو کوئی ایسی گھڑی ملی کہ جو قبولیت کی گھڑی تھی تو اس گھڑی آپ صالحین کی صحبت مانگا کرے، یا اللہ مجھے صالحین کی صحبت عنایت فرما دے۔ کہا حضور میں تو سمجھ رہا تھا آپ کہیں گے کہ اللہ کی رضا مانگو، جنت مانگو، دنیا کی کوئی چیز مانگو، تو آپ نے تو کہا کہ اللہ کی بندوں کی صحبت مانگ لے۔ فرمایا بیٹا اگر تجھے اللہ کی بندوں کی صحبت ملی نا تو تجھے اللہ کی رضا، تجھے جنات، تجھے آخرات اور تجھے دنیا کی بھی تمام کامیابیاں اسی وجہ سے مل جاتی ہیں کہ آپ نے اللہ رب العزت کی دوستوں کی صحبت اپنائی ہوگی، تو اس صحبت کی تاثیرات ہے، اس صحبت کی کمالات ہے۔ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور آپ حضرت اویس قرنی کا موازنہ کریں، اویس قرنی رحمت اللہ تعالی علیہ کی جتنی محبتیں تھیں، جتنی الفتیں تھیں، جو تڑپ تھی اس کی، حضرات مشائخ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں سے وہ صحابی جس نے حضور کی ایک دفعہ بھی صحبت اختیار کی ہوگی وہ بدرجہ افضل ہے اویس قرنی سے، کیونکہ انہوں نے صحبت کی شرف حاصل کی ہے اور اویس قرنی کو صحبت کی شرف حاصل نہیں تھی۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اہل اللہ کی صحبت اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کی معیت اور سنگت ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔